السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی اور اپنے تیسرے پارے تلک الرسل کی آیت نمبر 255 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، ٹھیک ہے، 255 سے۔ تو آج جو ہماری آیت ہے 255، جو دیکھیں آپ اپنے اس پیج کی 8ویں لائن سے دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے، یہ جو ہماری آیت ہے تلک الرسل کی، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ لوگ 8ویں لائن پہ، جو 8ویں لائن سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے، لاسٹ سے دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، اور حفاظت کے لیے بھی یہ جو دعا ہے پڑھی جاتی ہے، یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت کی، تمام آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی آیت الکرسی، یہ فضیلت میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے جلدی سے ہم اس کا جو ہے ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے سب کا تھامنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اور ایسا کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اسی کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، مطلب کہ جو کچھ مخلوق کے انسانوں لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چھپی پوشیدہ باتیں ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ سب، اور جو ہے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کسی چیز کو، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر جتنا کہ وہ چاہے، مطلب اللہ کی جتنی بادشاہت ہے، جتنی عظمتیں ہیں، جو کچھ اللہ کا علم ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ولا یحیطون، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، اس کی معلومات میں سے، الا بما شاء، مگر جتنا کہ وہ جان چاہے، اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا کہ اللہ چاہے، اس کے علاوہ اور جان نہیں سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں۔ ولا یعودہ حفظہما، اور کچھ مشکل نہیں، حفظہما، اس دونوں کی حفاظت کرنا، مطلب کہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ کو کچھ مشکل نہیں، یا ولا یعودہ، کچھ مشکل نہیں، کچھ گراں نہیں اللہ کے لیے آسمانوں زمین کی حفاظت کرنا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عظمت والا ہے، بہت برتر ہے عظمت والا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ترجمے کی ایک پوری جو ہے لائن وائز پورا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، تفسیر، خلاصہ تفسیر۔ اب اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے اور نہ نیند آ سکتی ہے، اسی کے مملوک ہیں سب، جو کچھ بھی آسمانوں زمین میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے ان تمام موجودات کے حاضر و غائب حالات کو، اور وہ چیزیں اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے۔ انسان کوئی چیز کو نہیں جان سکتے مگر جس قدر علم دینا ہے وہی، بس اتنا ہی لوگ جان سکتے ہیں۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ کرسی اس کی بادشاہت،
ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمانوں و زمین کی حفاظت کچھ مشکل نہیں، کچھ تھکا دینے والی نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔ اب آیت الکرسی کے فضائل، خاص فضائل، ٹھیک ہے، اب آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آیت الکرسی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اب ان میں سے چند ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ اب یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، احادیث میں اس کے بہت فضائل اور برکات ذکر کیے گئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق کی کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز روک نہیں سکتی، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم اور باقی ہونا، سب کائنات کا موجود اور خالق ہونا، اس کے بعد تغیرات اور تاثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت اور جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام میں محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تکان پیش آتا ہے نہ سستی، ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ باہر نہ رہے، یہ جمالی مفہوم ہے اس آیت کا۔ اب تفصیل کے ساتھ اس کے الفاظ کے معنی دیکھتی ہیں۔ اب اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے، جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا الہ، وہی ذات قابل عبادت ہے، اس کے سوا کوئی چیز ذات جو ہے عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ، الحی القیوم، دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، لفظ حیون کے لفظی معنی عربی زبان میں ہے زندہ رہنے والا، کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اب اس کو جو نہ نیند پکڑتی ہے نہ آسمان، سارے آسمانوں، زمینوں اور ان میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامنے اور سنبھالنے والا اللہ ہے، اور جو ہے جس کو نہ نیند آتی، نہ اونگ، نہ وہ تھکتا ہے، اور جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، بلند ہے، اور اس کی قدرت جو ہے وہ کاملہ ہے۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے، جو کچھ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے شروع میں جو لفظ لہو کا لام تملیک کے معنی کے لیے آیا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف فرما دے۔ پانچواں جملہ اب کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے
بغیر اس کی اجازت کے۔ اس میں چند مسائل بیان فرما دیے ہیں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں۔ وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چون چرا کی مجال نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی سفارش و شفاعت کرے، سو اس کو بھی واضح فرما دیا کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو مجال نہیں۔ چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات اور واقعات سے واقف اور باخبر ہے۔ آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ساتواں جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا ہی حصہ علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اب اس میں بتا دیا کہ تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ آٹھواں جملہ ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نشست اور برخاست اور زرخیز و مکان سے بالا تر ہے۔ اب اللہ کا عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہے جو تمام آسمانوں اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا جائے۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگشتری کا حلقہ۔ اب نوواں جملہ کیا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ 10واں جملہ ہے آخری جملہ، ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ اب پچھلے 9 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی اور برتری کی مالک و سزا اور جو ہے وہی ذات پاک ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون جو ہے پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اور جو ہے سورۃ آیت الکرسی کی فضیلت بھی بہت ہے، اور جب ہے ہم اس کو حفاظت کے لیے بھی پھونک مارتے ہیں اللہ پاک کے فرشتے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو ہے اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے فرض نماز کے بعد تو آتا ہے کہ جو ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف جو ہے ایک سانس کا فاصلہ ہے، مطلب کہ جیسے مرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہمیں آیت الکرسی کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے ہر کام کی حفاظت کے لیے، اس میں برکت کے لیے، اور یہ آیات کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔